بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آج کا جو ولاگ شروع ہو رہا ہے وہ شام 5:30-6 بجے کا ٹائم ہے۔ بچے ٹیوشن گئے ہوئے ہیں، میں نے چائے وغیرہ بنانے رکھ دی تھی کیونکہ بچے آئیں گے اور چائے کے ساتھ کچھ کھائیں گے پیئیں گے۔ تو میں اپنے کچن کو سمیٹ رہی تھی، دوپہر میں برتن دھو کے رکھ دیے تھے، پانی وغیرہ خشک ہو چکا تھا ان کا، تو پھر میں ان کو لگا رہی تھی ریک میں اپنے۔ اور ساتھ ساتھ آج جو ہے ہماری گروسری تھوڑی ختم ہو چکی تھی، تو ہسبینڈ نے بھی وہ لا کر دی تھی، مجھے دوپہر میں لا دی تھی، تو میں نے رکھ دی تھی سنبھال کے، کیونکہ چلو شام میں اب جب اٹھوں گی آرام کر کے تو ہی رکھوں گی۔ اور آپ ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھا کریں، خیر گھریلو خواتین کی تو خیر عادت ہی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ بھی ہوگی، مگر میں کرتی ہوں تو آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں کہ جب بھی آپ گھر کا راشن ہو، چاہے آپ کا کوئی بھی کام ہو، تو کوشش کیا کریں بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اپنے گھر کے راشن ڈالتے ٹائم، آٹا ڈالتے ٹائم، آٹا گوندتے ٹائم، روٹی بناتے ٹائم کوشش تو کیا کریں ہر کام میں ہی بسم اللہ پڑھنے سے بہت ہی زیادہ ہمارے گھر میں رزق آتا ہے، برکت ہوتی ہے، اور شیطان کا بھی حصہ اس ہماری جو رزق کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں برکت ہو جاتی ہے بسم اللہ پڑھنے سے جو ہے نا۔ تو کوشش کیا کریں آپ لوگ بھی، ویسے تو مجھ سے بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اور بہت سے علم والے بھی ہوں گے، مگر میں نے کہا جو کام میں خود کرتی ہوں آپ لوگوں سے شیئر کرتی چلوں کہ بسم اللہ ضرور پڑھا کریں اپنے ہر کام شروع کرنے سے پہلے۔ اور جو ہے نا کل میں ویڈیو دیکھ رہی تھی، تو بسم اللہ کے لیے انہوں نے بیٹھے تھے کوئی مولانا صاحب، تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے اپنے گھر میں جو ہے نا باہر کا جو گیٹ ہوتا ہے آپ کا اپنا، تو اس کے اوپر جو ہے نا بسم اللہ کو بلو کلر سے، چاہے آپ کا مارکر بلو ہو یا پین ہو یا بلو کلر کی تختی ہو کوئی اچھی بنی ہوئی، کوئی شیٹ ہو بلو، اس پہ بسم اللہ لکھیں اور باہر کے دروازے کے باہر کی طرف یا اندر کی طرف کو لگا دیں، تو اس سے آپ کے گھر میں ایک تو شیطان ہے، بری چیزیں ہیں، بری ارواح ہیں، جنات ہیں، ان سب کا گزر نہیں آپ کے گھر کے اندر ہوگا۔ جو ظاہر بسم اللہ لکھا ہوگا اس لیے، اور بسم اللہ کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق آئے گا، آپ کے گھر میں رحمت ہے، آپ کے گھر میں نا بسم اللہ کے ذریعے نازل ہوں گی۔ تو پھر میں نے بھی ابھی سنا ہے، کل تو میں بھی اس پہ عمل ضرور کروں گی، تو پھر میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں کہ بلو کلر سے ضرور اپنے گھر کے دروازوں پر، جہاں سے بھی آپ کے گھر کی انٹری ہوتی ہو، آنے جانا ہوتا ہو گھر کے اندر، وہاں پہ آپ بلو کلر کی تختی پر یا بلو کلر سے آپ ضرور بسم اللہ لکھ لیجئے، تو اس میں بھی نا آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے گھر کے اندر رونق اور رحمت آئے گی۔ تو یہ بات ہے، اور رزق میں برکت کے لیے وصف آپ کو اور بتاتی چلتی ہوں، وہ جو ہے نا جو میں بھی ضرور کرتی ہوں، تو آپ لوگ بھی ضرور کیا کریں، رزق میں برکت، دولت میں، کاروبار میں، آپ کے ہر چیز میں برکت ہو جائے گی اس عمل سے جو ہے نا۔ میں بھی ضرور کرتی ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد یا ظہر عصر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا یہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے آپ لوگوں کو، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا آپ کو اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو یہ آپ عمل کر کے دیکھے گا، جادوئی عمل ہے، اس سے جو ہے نا ضرور آپ کے رزق میں برکت اور آپ کے گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو خیر، اور اب کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر سے نا صدقہ ضرور نکالا کریں، صدقہ نکالنے سے بھی نا بہت سی بلائیں ٹلتی ہیں، رزق میں برکت آپ کے ہوتی ہے، آپ کی زندگی کی بھی جو پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں، صدقہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو نا روک لیتا ہے۔ تو ضرور کیا کریں، صدقہ نکالا کریں، دعائیں ضرور کیا کریں گھر کے رزق کے لیے، اور صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھا کریں، اور جو بچہ کچھ سامان ہوتا ہے ظاہر اس کو بھی جو نا طریقے اور سلیقے سے نہ رکھ دیا کریں۔ میں نے بھی یہ بالٹی بنائی ہوئی ہے، جو ایکسٹرا سامان جیسے چینی آدھا بچ جاتی ہے، پتی وتی جو بھی کچھ بچ جاتا ہے ایکسٹرا ہوتا ہے، تو میں اس کو بالٹی کے اندر کر کے رکھ دیتی ہوں سیو کر کے، کیونکہ یہاں وہاں رکھنے سے جو ہے نا اس میں مٹی وغیرہ گرد بھی جمتی ہے اور جگہ بھی گھرتی ہے، تو ایک بار میں نے تو بالٹی بنائی ہوئی اس کے اندر ہی رکھ لیتی ہوں۔ اور آج مجھے کھانے میں جو ہے نا بھنڈی بنانی تھی، یہاں بھنڈی بھی لے آئے تھے ہمارے ساتھ ساتھ ہی، تو پھر میں نے اس کو بھنڈی کو کاٹا اور بھنڈی بنا رہی تھی۔ اور ہاں، ایک عمل اور بھی ہے کہ جو ہے نا آپ کی رزق میں کمی نہیں ہوگی اور آپ کے کام بھی آسان ہوں گے، سارے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ بھی اس کام سے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا
مطلب کوئی گھر کے اندر نظر بد ہوتی ہے یا کوئی نحوست آ جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک وظیفہ یہ بھی کہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے نا 21 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ یہ کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ کر سکتے ہیں وظیفہ یہ والا نا۔ تو پھر اس سے دعا پڑھیں اور گھر کے چاروں کونوں پر اس کو نا چاہے تو پانی پہ دم کر کے ڈال دیجیے یا چاہے تو پھونک دیجیے چاروں طرف کر کے، تو اس سے بھی نا آپ کے رزق میں بہت برکت ہوگی، اور نا گھر کی جو نحوست آ جاتی ہے، گھر میں شیطان آ جاتے ہیں، اور یہ بھی نا اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور گھر کی صفائی ستھرائی سے بھی یہ ہوتا ہے کہ شیطان نہیں بیٹھتے ہیں، جالے وغیرہ صاف کرنے سے، اور مٹی وغیرہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، اس کو بھی صاف کرنے سے بھی جو ہے نا کمی ہو جاتی ہے رزق میں۔ تو اس کا بھی خاص خیال رکھا کریں، صفائی ستھرائی کا بھی گھر کے اندر۔ اور جو ہے نا بس یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہے نا ہم لوگ یاد کر کے رکھیں اپنے گھر میں، اپنی زبان پہ ورد رکھیں۔ چھوٹے چھوٹے عمل سے، بسم اللہ پڑھنے سے، درود شریف پڑھنے سے بھی نا ہمارے بہت بڑے بڑے کام نا آسان ہو جاتے ہیں۔ میں تو خیر اپنی زبان پہ رکھتی ہوں ان سب چیزوں کو، تو کوشش کرتی ہوں کہ میرے ویورز کو بھی ان کو بتاتی چلوں کہ وہ بھی کرتے ہوں گے، یہ تو نہیں ہے کہ نہیں کرتا ہو کوئی، سبھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں، مگر میں اب جو اپنے ساتھ کرتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ آگے بتاؤں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی یہ سب ورد وغیرہ اچھے لگے ہوں میرے، تو آپ لوگ ضرور آگے شیئر کریے گا۔ اور بھنڈی تو ویسے زیادہ تر مجھے جو ہے نا اس کے ساتھ اچھی لگتی ہے، گوشت کے ساتھ، بھنڈی گوشت زیادہ شوق سے کھاتی ہوں، مگر ہمارے ہسبینڈ جو ہے نا اس طریقے کی کھاتے ہیں بنی ہوئی، تو میں اس لیے ان کے ساتھ ایسی ہی بنا رہی تھی، مطلب بھنڈی سادی والی جو ہوتی ہے تو میں ان کے لیے بنائی تھی۔ بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں یہ والی نا، مگر مجھے تو زیادہ تر شوربے والی ہی اچھی لگتی ہے بھنڈی۔ آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی پسند ہے، اور آپ لوگ کس طریقے سے بناتے ہیں، گوشت میں بناتے ہیں یا سادی بناتے ہیں۔ ابھی تو میں خیر سادی ہی بنائی تھی، ٹماٹر پیاز والی بنائی ہے میں نے سادی، اور ہلکی سی کٹی مرچی اور نمک ڈالا ہے، اور زیرہ بھی ڈالا تھا تھوڑا سا شروع میں ہی، تو ایسے ہی بناتی ہوں سادی۔ اور نا رزق میں ایک چیز سے اور کمی بھی ہوتی ہے کہ گھر کے اندر بہت سے لوگوں میں جو ہے نا گھریلو جھگڑوں سے بھی ہوتا ہے، گھر کے اندر میاں بیوی کی نہیں بن رہی، بہن بھائیوں کی نہیں بن رہی، آپس میں کسی نہ کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا ہمارے رزق میں بہت کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بھی ہمارے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ نا ایک دوسرے سے صلح رکھیں، صلح رحمی رکھیں، اخلاق سے بات کریں، تو اس وجہ سے اس سے بھی نا گھر میں رزق آتا ہے۔ بچوں سے پیار محبت سے بات کریں، بچوں کو خاص طور پر بچوں کو جھڑکنے سے، بچوں کی بات نہ سننے سے بھی اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کو کیا ہی قصور ہوتا ہے۔ اور گھر میں ہر وقت جیسے لڑائی رہے، جھگڑا ہے، کلکلی ہوتی رہتی ہیں، بہت سی عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے، خواتین گھر میں میاں آیا اور کل شروع کر دیتی ہیں، لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں میاں سے، اپنا گھر نہیں دیکھ رہی، بس وہ میاں بیچارہ تھکا آ رہا آیا اور اپنی شکایتیں، اپنے شکوے شروع کر دیے، تو ہر وقت گھر میں بظاہر میاں چڑھ رہا ہے، بات نہیں کر رہا صحیح سے، تو منہ بنے رہنے سے بھی، اور کہیں نہ کہیں نا ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہے نا کہتے ہیں نا کلکلیں جو ہوتی ہیں نا مطلب جان پہ یا مال پہ آ جاتی ہے، تو اس لیے رزق میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ ہر وقت اللہ کی ناشکری کرنے تھے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو کوشش کیا کریں جس حال میں بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور نا اسی میں برکت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کریے گا، اور میرے فاطمہ زہرا ولاگ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ بس میری بھنڈی ماشاءاللہ بن گئی تھی، اور اب آخر یہ دم ہوگی، اور اس کے بعد میں روٹی بناؤں گی۔ روٹی آپ لوگوں کو میں نہیں دکھاؤں گی کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو بس اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری چینل کو یاد رکھیے گا، اور بیل کا بٹن بھی ضرور دبا دیجیے گا۔ اور ہمارے گھر میں نا پانی ختم ہو گیا تھا، تو میں آپ کو یہ ٹینکر ہمارے گھر میں آیا تھا، آپ کو میں نے بتایا تھا پہلی والی ویڈیو میں کہ ہمارے یہاں ٹینکر ڈلتا ہے، تو کہ ہمارے یہاں ٹینکر والا آیا تھا، پانی ہمارے ٹینک میں ڈل رہا تھا، میں نے چلے آپ لوگوں سے یہ بھی شیئر کر دوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔